عطاش بن سلامہ سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، میں ہر آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں ہر آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی 3 مرتبہ فرمایا۔ میں ہر آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں ہر آدمی کو اس کے تعلق دار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جس کا اس سے قریبی تعلق ہو، اگرچہ اس کی طرف سے تکلیف کا سامنا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پوچھنے والے نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنے باپ سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3659۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قنطار 12,000 اوقیہ کے برابر ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3660۔ حضرت مقدام بن معد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ قریبی پھر اس کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3661۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو، چاہے محفوظ کر لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3663۔ حضرت ابو عصیت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین سے حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے جس کے ذریعے سے ان کے وفات کے بعد میں ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا جو وہ زندگی میں پورے نہ کر سکے ہوں، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان کے واسطے سے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3664۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کچھ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن قسم ہے اللہ کی، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کا جذبہ سلب کر لیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3665۔ حضرت یعلا بن مرہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3666۔ حضرت احنف بن قیس بن معاویہ رحمہ اللہ کے چچا
حضرت صعصع بن معاویہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس وقت وہی میسر تھی۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، پھر بچی ہوئی تیسری کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ان بچیوں کو دے دی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کیوں کرتی ہو، وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3668۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3669۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان سے اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3670۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3672۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3673۔